बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इल्म में हो शायद ये बात या ना हो, लेकिन मैंने कहा कि मैं ये बात आपके इल्म में ले आता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, 2018 से पहले की बात है। और उस वक्त जनाब हर पाकिस्तान का या लाहौर का आप दूसरा जर्नलिस्ट जो था वो मिलता तो बताता कि यार शहबाज शरीफ ने तबाही उतार दी। मैंने कहा क्या यार, उन्होंने, मैं गुजर रहा था छांगा मांगा के अंदर से, जंगल बराबर कर दिया, दरख्त सारे काट दिए, ये हो गया वो। ठीक है, अच्छा जी, छांगा मांगा का सारा जंगल काट दिया भाई, आप खुद जाके देखे। अच्छा, ये बात मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने भी कही और ये बात जो है वो मुझे 3-4 जर्नलिस्टों ने भी कही और मुझे कहा गया इस पे प्रोग्राम कर दें। मैंने प्रोग्राम करने से पहले एक दिन मेरा टाकरा हो गया और वो टाकरा हुआ राना शराफत साहब से। अब राना शराफत साहब पक्के पीढ़े सर्टिफाइड जियाले हैं, भुट्टो के जियाले हैं, लेकिन लीगल फर्टेनिटी से उनका ताल्लुक है और वो रहते, उनका वो इलाका है छांगा मांगा। और मैंने कहा राना साहब सुना है छांगा मांगा बराबर कर देता है। उन्होंने कहा कि कुछ आप जैसे शहरी बाबू जो हालत का शिकार है वो इस तरह की बातें करते हैं। आपको पता है कि दरख्तों की भी एक फसल होती है, क्रॉप होती है। मैंने कहा हाँ, मुझे इतना ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन पता है कि दरख्त उगाए जाते हैं एक फसल की तरह। उन्होंने कहा नहीं, छांगा मांगा एक ऑर्गेनाइज्ड जंगल है, वहां पे नालियों और खेलियों के ऊपर दरख्त उगाए जाते हैं। और एक दरख्त की एक फसल जो होती है, एक खेत की उम्र 10 साल हो, और खेत वहां पे कई कई दर्जनों सैकड़ों सैकड़ों एकड़ के खेत होते हैं जिनमें दरख्त लगते हैं, नालियों में लगते हैं, उन नालियों में पानी जाता है, गोडी होती है, दवाई डाली जाती है, खाद डाली जाती है, सारा कुछ उन दरख्तों को दिया जाता है और वो दरख्त उगते हैं। और 10 साल में वो दरख्त अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है। मतलब 100 एकड़ जो है उन्होंने इस साल दरख्त काटा है, तो 100 एकड़ उसके ऊपर दरख्त लगा दिए गए। ठीक है, अब ये 10 साल के लिए दरख्त लग गए, वो दरख्त बढ़ेगा, ऊपर को जाएगा, उसको छांगते रहेंगे ताकि वो ऊंचा हो जाए। जब वो ऊंचा हो जाएगा तो फिर उसको फैलने दिया जाएगा, फिर हम कहेंगे बड़ा घना जंगल बन गया है। ओके, कहते हर साल मतलब इस दफा ये 100 एकड़ काटना है या 500 एकड़ काटना है, उस अगले साल ये 500 एकड़। तो इस तरह जो चलता जाता है सर्कल, उस सर्कल चलते चलते दोबारा फिर 10 साल के बाद उसी खेत पे आता है और उस पर फिर दरख्त उग चुके होते हैं। और जब वो 500 एकड़ कटता है तो आप जैसे जो शहरी बाबू किस्म के जाहिल होते हैं वो कहते हैं कि दरख्त झांगा मंगा खाली कार। इसी तरह की एक खातून है मोहतरमा सायरा साहबा, एयर होस्टेस हुआ करती थी मेरे ख्याल पीआईए के अंदर या किसी गैर मुल्की एयरलाइन के अंदर, और उसके बाद हादसाती तौर पे सियासत में आ गई, रिजर्व सीटों से वो मुंतखब रही एमएनए। और आंखें मटका कर मीडिया के ऊपर जुबानी गुफ्तगू करना जो है उन पे ख़त्म है। उन्होंने आज जो है ना वो दरियाए अबासीन जो है उसकी एक तस्वीर लगाई है। ये तो आपके साथ जुल्म हुआ है ना कि उसका नाम दरियाए सिंध रख दिया गया। इसी मेरा मतलब, आज किसी ने पूछा था सही दरियाए सिंध क्यों कहते हैं इसे, ये सूबा सिंध से निकलता है। अब बच्चे पूछते हैं ना आगे से, चले हमारे दिए गए शऊर में किसी ने कोई सवाल तो किया ना। उसने कहा क्यों, ये दरियाए सिंध से निकलता है, इसका नाम सिंध रखा हुआ है। ये तो आभासीन है, तारीख के अंदर कम से कम आज से 50 साल पहले तक इसका नाम अब्बासीन था, दरियाओं का बाप अब्बासीन। ठीक है, तो अब जो है फिर ज़ाहिर है कि एक साजिश हुई। मेरा मतलब है कि उसमें पाकिस्तान की तारीख के अंदर और मुतालिया पाकिस्तान के अंदर और हमारी उम्र के अंदर जो था वो तारीख और जोग्राफिया होता था, उसके अंदर जो था वो दरिया का नाम ही बदल दिया गया। अब्बासीन से दरिया सिंध रख दिया गया, और सिंध भी सादा नहीं, सिंध सिंध रख दिया गया। अब उन्होंने कहा कि जनाब ये अब सिंध के पुल से वो कहीं गुजरी हैं और उन्होंने तस्वीर लगाई है कि सारा सिंध सागर खाली पड़ा हुआ है। तो उन्हें कहा गया कि जिस पुल से आप गुजरी हैं इससे पहले वाले पुल पे गुजरती तो वहां पे एक
وہ بنایا گیا ہے، براج بنایا گیا اور سارا پانی وہاں پہ روکا گیا ہوا ہے، تو آپ کو پانی کی کمی کی سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن یہ سائرہ جیسی جو جہالت ہے، مجسم جہالت، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ بر صغیر کا جو اویلیبل ڈیٹا ہے، جو انگورے نے آ کے مرتب کرنا شروع کیا تھا، اس کے مطابق جب کوئی دہائی شروع ہوتی ہے، جیسے 2020 سے ایک دہائی شروع، اور یہ 2029 یا 30 تک ختم چلے گی، یہ 10 سال کی دہائی ہے. اس کو درمیان میں سے دو ٹکڑے کر لیں، جس طرح کہ کسائی جو ہے وہ ہڈی کے دو ٹکڑے کر لیں. ٹھیک ہے، پہلے 5 سال خشکی کے ہوں گے. مجھے یاد ہے 2003 میں جو ہے وہ پاکستان میں شدید خشک سالی آئی کہ چولستان اور تھر کے اندر جانور مر گئے پیاس سے. ٹھیک ہے، اور وہ جس طرح افریقہ کے مناظر ہوتے ہیں نا کہ جانور کا پنجر پڑا ہوا ہے، آدھا ریت میں دبا ہوا ہے، آدھا باہر سے نظر آ رہا ہے، اس طرح کے مناظر ہمارے میڈیا نے ڈٹ کے چلائے. اور جو مشرف صاحب کے مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ ملک کے اوپر ماشاء اللہ کی لعنت مسلط ہو رہی. ٹھیک ہے، اس کی نحوست مسلط ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ کیا ہے کہ 2000 سے لے کے 2005-6 تک آدھا دہائی جو تھی وہ خشک سالی کی ہوتی ہے، اور آج سے نہیں ہوتی، کئی 100 سال سے ہوتی. تو یہ سندھ کے جتنے بھی جو ہے نا نفرت فروش، اور ان کی حکومت اس میں پیش ہوتی ہے، ہمیشہ پیپلز پارٹی بہت پیش ہوتی ہے، فرنٹ سے لیڈ کرتی، وہ یہ کہانی لے کے چل پڑتے دیکھ یار پانی کوئی نہیں. ارے بھائی یہ 5 سال خشک سالی کے سال ہوتے، ان میں پانی کی کمی ہوتی ہے، 40-50% تک پانی کم ہو جاتا ہے. یہ اس کو ویدر سرکل کہتے ہیں. یہ 5 سال پانی کم ہوگا، پھر پانی 2000 مطلب دہائی آدھی دہائی ختم ہو گئی، 6 آیا سال، 6 آیا، 16 آیا، 26 آئے گا، 96 آیا، 76 آیا، میرا مطلب ہے 86 آیا، 66 آیا، پانی بڑھنا شروع ہوتا. میں ڈیٹے کے اوپر بات کر رہا ہوں، جو اویلیبل ڈیٹا ہے گزشتہ کم از کم 150 سال کا، اس کے مطابق جب بھی اس دہائی کا 6 آتا ہے تو پانی کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. 6 میں بڑھتی ہے، 7 میں جناب پانی نارمل ہوتا ہے، 8 میں سیلاب آ جاتا ہے. اب بھارت نے چونکہ بہت سارا پانی چوری بھی کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو اس کی مہربانی ہے کہ 8 میں نہیں آتا، 9 میں آ جاتا ہے، 10 میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس کوئی ڈیم شیم ہے نہیں، ہم اس کو بھر لیں. 7 سال تک زراعت کی پانی، زراعت کے لیے درکار پانی ذخیرہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. ان کو جو معجزہ عطا ہوا تھا وہ ڈیم تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم تو حسن میں ہی کھو گئے نا، زلیخا کے فدا ہو جانے کو ہی ہم نے کہانیاں بنا لیا، ہم نے ان کو پڑھا ہی نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور ان کو ایک معجزہ عطا ہوا تھا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ ڈیم. دریائے نیل کے اوپر انہوں نے ڈیم بنایا تھا، اور اس ڈیم کے اندر اس وقت کے مصر کی ضروریات کا 7 سال کا پانی سٹور ہو سکتا تھا، اور ہوتا تھا. کیونکہ دریائے نیل میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک دہائی میں ایک بڑا سیلاب آتا ہے اور ایک خشک سالی آتی ہے. یہ ہر جگہ پہ تقریباً ایک ہی سائیکل چلتا ہے. لیکن یہ بدمست سندھی تعصب پرستوں کو کون سمجھائے؟ آپ ان سے کیا آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی دہائی کے پہلے ہاف کے اندر خشک سالی ہونی، دوسرے ہاف میں سیلاب آنا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس سیلاب کے پانی کو سٹور کر لیں گے تو جب خشک سالی شروع ہوگی اس میں وہ پانی استعمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ خشک سالی کبھی 2 سال پہلے آ جاتی ہے، کبھی 1 سال پہلے آ جاتی ہے، لیکن ادواڑے سے آگے نہیں جاتی. ٹھیک ہے، اور میں اب چونکہ پچھلے کم از کم 40 سال سے میں ذاتی طور پہ یہ چیز آبزرو کر رہا ہوں، تو مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے لوگ جانتے بوجھتے دلوں کے اندر نفرتیں بوتے ہیں.
وہ پختونخوا والوں نے بجلی ہم بناتا ہے یہ پنجاب پانی چوری، پنجاب پانی چوری کرتا ہے، یہ بجلی چوری کر، وہ ماما بل دے دے کے ساڈے عورتوں دے زیور وک گئے۔ یہ پنجاب وہاں کے سیاستدانوں نے اے این پی کی قیادت کے اندر وہاں پہ نفرت کا کاروبار کیا، خود بھی تباہ ہوئے، ملکی سالمیت کو بھی تباہ کیا، اپنی سیاست کا بھی بیڑا غرق کر دی وہاں کے نیشنلسٹوں نے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے علاج کے لیے پھر پاشتین لانچ کر دیے گئے، اور ادھر سندھی قوم پرستوں نے یہی کام کر کے دوسری طرح پنجاب پانی چوری کرتا ہے یہ کہہ کے وداؤٹ گوئنگ انٹو دی فیکٹ کہ یار جتنا پانی ہے اتنا ہی تقسیم کرنا ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نہیں جناب پانی کی کمی جو ہے وہ پنجاب برداشت کرے، مجھے میرے حصے کا پانی دیا جائے جتنا آپ نے اس وقت دیا تھا جب پانی دستیاب تھا، ایسے نہیں ہو سکتا، جتنا دستیاب ہے اس کو تقسیم کر لیتے ہیں اور اسی ریشو سے کر لیتے ہیں۔ جو 2 نمبری آپ نے 1991 کے اکارڈ کے اندر کر لی تھی، چلیں اسی 2 نمبری کے تحت کر لیتے، حالانکہ وہ بھی 2 نمبری تھی، ڈٹائی جہالت کا ثبوت ہے، میں اس پہ پھر کس دن بات کروں گا۔ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا وہ ایگریمنٹ، شاہ محمود قریشی نے پنجاب کے فنانس منسٹر کا، یہ نواز شریف کا ڈرائیور ہوتا تھا نا شاہ محمود قریشی، انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کو ہم سائیڈ پہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یار ایک صریح حقیقت کو، حقائق کو اس طرح مسخ کر کے پیش کرنا اور توڑ موڑ کے پیش کرنا، یار یہ میرا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ کبھی فیل کوئی نہیں ہو سکتا، کر رہے ہیں اور اسی بنیاد پہ وہ جیتیں گے، الیکشن کے اندر ووٹ لیں گے۔ اس نے تو ریزرو سیٹوں میں ہی آنا نا یہ محترمہ جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر کوئی اور اچھا مسافر جو ہے جو ان کا قدردان ہوا مل گیا تو ان کو ٹکٹ مل جائے گی، ورنہ یہ ٹی وی چینلوں کے اوپر رونق لگانے کے لیے تو بیٹھی رہیں گی نا۔ اور اس طرح کا جو جہالت ہوتی ہے وہ بکتی بہت، سچ ابھی تک گھر سے نکلنے کے لیے جوتے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ پورا محلہ پھر کے واپس بھی آ گیا ہوتا ہے۔ یہ وہ جھوٹ کے بیپاری ہیں جو اسے وقتاً فوقتاً محلے میں بیچتے رہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔